السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 17 جمادی الاول 1426 ہجری مطابق 23 جون سن 2005 عیسوی کو فضیلت الشیخ سماحت الشیخ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے اس خوبصورت اور حسین حال میں اسلامک گائیڈنس سینٹر حی السلامہ جدہ سعودی عرب کے زیر اہتمام جو یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، اس مبارک اور بابرکت محفل میں جس موضوع پر مجھ ناچیز سے خطاب کرنے کا حکم ملا ہے، مجھ ناچیز کو جس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے لوگوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، یہ بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے. آج کی یہ محفل نبی خاتم المرسلین کی سیرت طیبہ کے نام سے معنون ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے برادرم بھائی محمد عاقل سے یہ بات سماعت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے چند گوشوں کو سننے کے لیے اور نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے چند عطربیز زندگی کے لمحوں کو سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں. آپ نے یہ بھی ابھی سماعت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنا مکمل طور پر اس مختصر سے وقت میں یقیناً دریا کو کوزے میں سمیٹنے کے مترادف ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس مختصر سے وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پیش کر دینا مجھ جیسے کم علم کے لیے ممکن ہے؟ وہ نبی رحمت جن کی زندگی کامل و مکمل قرآن کی تصویر ہے، وہ نبی جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے سراپا قرآن نظر آتے ہیں، وہ نبی جس کی سیرت پاک پر اصحاب سیر نے، مورخین نے کئی جلدیں کتابیں تحریر کی ہوئی ہیں، اور وہ نبی جن کی زندگی مبارک پر اپنے تو اپنے پرائے لوگوں نے بھی کتابیں لکھ کر داد تحسین حاصل کی ہیں. بھلا اس نبی کی زندگی مبارک کو اس مختصر سے وقت میں اس کے تمام زندگی کے گوشوں پر روشنی ڈالنا یہ ناممکن اور محال بات ہے. لیکن
آج کی اس محفل میں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات، ایسے واقعات جو ہمارے دلوں کو گرمانے والے، ہمارے ایمان اور جذبوں کو حرکت دینے والے، ایسے واقعات جنہیں سن کر ہماری آنکھوں کے اندر آنسوؤں کا سمندر امٹ پڑے، جنہیں سن کر ہمارے دل نرم ہوں، میں انہیں سجا کر آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے عبرتوں اور درسوں اور نصیحتوں سے اپنے سینے کو منور و مجلہ کریں اور اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سن کر اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سننے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ نبی جسے اللہ عز و جل نے نمونہ بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا، اس نبی کے زندگی کے ایک ایک گوشوں کو سن کر، اس نبی کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو پڑھ کر، جان کر ہم اسی کی طرح اپنی زندگی کو سجائیں اور سنواریں اور بنائیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالی کا مقصود ہے، مطلوب ہے کہ ہم اپنی زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے بنا لیں، جس طرح وہ اللہ عز و جل سے ڈرتے تھے، جس طرح وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے، جس طرح وہ امانت اور صداقت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، جس طرح وہ اخلاق اور سچائیوں کے بلند رتبے پر فائز تھے، اسی طرح سے ہم بھی اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روز ازل سے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع فرمایا، لیکن سب سے پہلے رسول جب دنیا کے اندر شرک اور خرافات پیدا ہوئے اور دنیا اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی سے اعراض کر کے شیطان کی عبادت و بندگی کرنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کے کندھے پر پیغام اور رسالت کی ذمہ داری دے کر اللہ عز و جل نے انہیں دعوت و تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب فرما کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے اس میدان میں 950 برس تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ جاری ہوا یہاں تک کہ آخری نبی خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور ایسے ماحول میں مبعوث ہوئے اور ایسے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر نبوت و رسالت کی ذمہ داری رکھی گئی، جو معاشرہ، جو مجتمع، جو سوسائٹی، جو سماج نہایت ہی جنات اور رذالت کی تاریکیوں میں سانسیں لے رہا تھا، جہاں پر امانت و صداقت اور اسی طرح سے ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ قتل و غارت گری، زناکاری، فحاشی اور بے حیائی عروج پر تھی، اور لوگ امانت و صداقت کا مذاق اڑاتے تھے۔ غرض تمام شرک اور خرافات ان کے اندر، ان کے رگو پے میں رچ بس گئی تھی۔ اس ماحول میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک کندھے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داری رکھی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سیرت کی ابتدا ہم کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے، کہ نبی علیہ السلام تاکہ ہم دھیرے دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات اور گوشوں پر روشنی ڈالیں، لیکن ابتدائی طور پر ہم یہ جانیں کہ نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سے حالات کا علم ہمیں ہو جائے۔ 3 باتیں بڑی ضروری ہیں ہر انسان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے، جن کا علم حاصل کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان 3 باتوں میں سب سے پہلی بات اللہ عز و جل کی معرفت،
اللہ عز و جل کی معرفت، اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ نمبر 1 اللہ عز و جل کی معرفت یعنی اللہ عز و جل کا علم حاصل کرنا۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ اور نمبر 3 صاحب شریعت جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنی شریعت کا ذمہ دار قرار دیا، ان اور وہ ذات پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اسی سے معنون ہے، یعنی ہم یہ جانیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا تھا، ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے، ہمارے نبی کی سیرت طیبہ کیا تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت و بندگی کرتے تھے، کس طرح معاملات کرتے تھے، کتنے اخلاق کے مالک تھے، تاکہ ہم اور اس معرفت کا مقصد نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے جاننے کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کے بارے میں جس کی حقیقت کا علم اور جس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو، آپ ذرا بتلائیں، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس سے محبت کریں تو آپ کے دل میں کوئی محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارا محسن ہے، یہ ہمارا فلاح نجات دہندہ ہے، اس کے اسوے اور اس کے نمونے ہمیں نجات دے سکتے ہیں، یہ محبوب آدمی ہے، مرغوب آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور یہ اس طرح سے شفیق ہے، مہربان ہے، تو یقیناً ایک لمحہ ہمارے دل کے اندر محبت اس آدمی کے تعلق سے، اس انسان کے تعلق سے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سننے کا مقصد اور بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کی محبت ہم سے چاہتا ہے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی طور پر الفت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، سچی محبت کرنا، یہ ہر مومن بندے کے اوپر فرض ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی محبت میں کسر رہا، کمی رہی، تو یقین مانو انسان مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم میں اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، ماں اور باپ، اس کے بیٹے، اس کے اعزاء اور اقارب، یہاں تک کہ دنیا کی تمام چیزوں سے کہیں زیادہ محبوب میں اس کے نزدیک نہ ہو جاؤں، تب تک تم میں کوئی مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیار بتلایا ہے، اور سیرت طیبہ جب ہم پڑھیں گے، اللہ کے نبی کے احسانات ہم سنیں گے، اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں، انسانیت کے ساتھ کتنے احسانات کیے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اور اپنے امتیوں کے ساتھ امتیوں کے تعلق سے ان کو کتنا غم تھا، اور کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی، تو ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ کے نبی، آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، میرے ماں باپ، میرے بال بچے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے، جان مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، جان چھوڑ کر دنیا میں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز آپ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، الآن یا عمر، عمر آج تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، سیرت طیبہ سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سچے اور پکے طور پر اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کریں، اور اس محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آثار ہماری زندگی میں ظاہر ہوں، ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری دنیا میں، ہماری عبادتوں میں، ہماری تجارتوں میں، ہماری سیاستوں میں، ہماری معاشرت میں، لوگوں سے لین دین میں، لوگوں سے معاملہ کرنے میں، کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرتے تھے، اور کس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے، اور کس طرح سے اللہ کے نبی اپنے اللہ کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیز کی معرفت اور علم حاصل کرنا ہر مومن بندے کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کی جانکاری لینا اس کے اوپر
واجب ہے، اگر کوئی نہیں لیتا ہے تو یقین مانے اس کے ایمان کے اندر خلل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتایا کہ پیدا ہوئے عام الفیل، اس سال کو فیل کا عام یعنی ہاتھیوں کا سن کہا جاتا تھا۔ عربوں کا رواج تھا کہ پہلے زمانے میں کوئی تاریخ وغیرہ تو مقرر نہیں تھی، وہ لوگ بڑے بڑے حادثات اور واقعات سے سالوں کا پتہ لگاتے تھے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ یمن کا کرسچنوں کا بادشاہ ابرہہ وہ کعبہ مکرمہ کو ڈھانے کے لیے